افواج پاکستان ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف. مشقیں تباہ کن فار پار اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر. ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی اور زمینی طاقت کے ساتھ دشمن کے دفاع کو تہس نہس کرنا شامل. کراچی میں 100 بچوں سے زیادتی کا ملزم ساتھی سمیت گرفتار. عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزم کو متاثرہ بچے کی نشاندہی پر پکڑا گیا. ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق 12 سے 13 سال کے لڑکوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. ایک کیس میں 2 سے زائد افراد نے زیادتی کی. وزیر اعلیٰ سندھ کی پولیس کی تعریف. روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دینے کی ہدایت. کسی کو فتنہ و فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے. اداروں کے خلاف گفتگو کسی صورت قبول نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی وارننگ. اپوزیشن کو عوام کی بہتری کے لیے پارلیمان کا فورم استعمال کرنے کا مشورہ. کہا اپوزیشن ارکان ٹھیک بات کرتے رہے تو فلور ملتا رہے گا. کمیٹیوں میں آئیں اور اپنا کام کریں. بدقسمتی سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید کرنا رہ گیا. ہم اپنے ملک کی مثبت چیزوں کو آگے لے کر نہیں جاتے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا سندھ میں بڑی بیماریوں کا علاج فری میں ہو رہا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبوں پر کام جاری ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, سیوریج کا بوسیدہ نظام وبال جان. شیخوپورہ کے جنڈیالہ روڈ کا برا حال. ریلوے روڈ پر تجاوزات آپریشنز کی آڑ میں توڑ پھوڑ. 1 سال بعد بھی منصوبہ ادھورا. مین بازار قاسم علی روڈ پر جگہ جگہ گڑھے. ہنجروالا کی گلیوں میں گندا پانی. بدبو اور تعفن سے زندگی اجیرت. 8 ماہ سے مسئلہ جوں. سرکاری فلٹریشن پلانٹ غیر فعال. شہری پینے کے پانی کے لیے در بدر. کھیل کے میدان بھی ویران. شیخوپورہ کرکٹ سٹیڈیم کی خستہ حالی بڑا سوالیہ نشان. دکھا رہا ہے سما, دیکھ رہا ہے پورا پاکستان. بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے. سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان کا موقف درست ثابت. امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. لکھا عالمی ثالثی عدالت نے واضح کیا بھارت معاہدہ ایک طرفہ معطل نہیں کر سکتا. مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے. بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ معاہدے کے خلاف اقدام قرار. بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے. سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان کا موقف درست ثابت. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. لکھا عالمی ثالثی عدالت نے واضح کیا بھارت معاہدے ایک طرفہ معطل نہیں کر سکتا. مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے. بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ معاہدے کے خلاف اقدام قرار. پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں مساجد اور مسجد کمیٹیوں کی پروفائلنگ کی مذمت. اقدام مذہبی معاملات میں مداخلت اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار. مساجد اور علماء کرام کو نشانہ بنانا اسلاموفوبیا. کشمیری عوام کو خوف اور بغیر دباؤ اپنی مذہبی شناخت برقرار رکھنے کا مکمل حق ہے. کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت کا عزم. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال. سفارتکاری تیز. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ. ایران اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر مشاورت. دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے و مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار کا ایران میں امن و استحکام کی امید کا اظہار. غزہ امن معاہدے کے دوسرے مرحلے کی جانب بڑی پیش رفت. امریکی صدر کے 20 نکاتی امن فارمولے کے تحت غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان. صدر ڈونلڈ ٹرمپ بورڈ آف پیس کے چیئرمین ہوں گے. مارکو روبیو, اسٹیو وٹکاف, جیرڈ کشنر, ٹونی بلیئر اور اجے بنگا بھی شامل. میجر جنرل جیسپر جیفرز انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر ہوں گے. نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کا بھی اعلان. قیادت ٹیکنوکریٹ ڈاکٹر علی شاد کریں گے. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور اماراتی وزیر ڈیمل ہاشمی بھی کمیٹی میں شامل. ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت سمیت آج جنگ رکوانے کا ذکر. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا آپ نے 1 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بچائیں, یہ میرے لیے اعزاز ہے. امریکی صدر کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب.
کہا ایران کی یورینیم افزودگی کی صلاحیت ختم کر دی، غزہ میں جنگ بند کروائی، مشرق وسطی میں امن قائم کیا۔ 1 سال پہلے امریکی معیشت بے جان تھی، آج کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ 8 ماہ میں کوئی بھی شخص غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل نہیں ہوا۔ پنجاب میں ایئر کوالٹی بہتر بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات، 9000 سے زائد انڈسٹریز ڈیش بورڈ سے لنک، 24 گھنٹے نگرانی، تمام شہروں میں ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کا بہترین نظام موجود ہے۔ خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشنز بنائے گئے۔ مریم نواز کا بچوں کے تحفظ پر بھی پورا فوکس ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی امریکی وفد کو بریفنگ، وفد کی پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف۔ بدقسمتی سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید کرنا رہ گیا۔ ہم اپنے ملک کی مثبت چیزوں کو آگے لے کر نہیں جاتے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ میں بڑی بیماریوں کا علاج فری میں ہو رہا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سرگودا میں المناک حادثے نے پورا خاندان اجاڑ دیا۔ دھند کے باعث تیز رفتار منی ٹرک بے قابو ہو کر پل سے خشک نہر میں جا گرا، 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ مرنے والوں میں 5 خواتین اور 6 بچے بھی شامل۔ تعلق فیصل آباد سے تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹرک میں سوار 23 افراد اسلام آباد سے جنازے میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر مسافر کوچ الٹ گئی، 10 افراد جان سے گئے۔ کوچ کراچی سے جیونی جا رہی تھی۔ پاک فوج کے دستے فوری حادثے کی جگہ پہنچ گئے۔ 45 زخمی مسافروں کو فوری طبی امداد دی گئی۔ پاک فوج نے امدادی کارروائیوں کے بعد سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ تیاری میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ روڈ پہ جاتے ہوئے نا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ گٹر آ گیا ہے۔ کبھی گدے گاڑی والے پچ جاتے ہیں، کبھی رشکے والے پچ جاتے ہیں۔ گٹر کھلے ہوئے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کا گڑھ لیاری مسائلستان، چیل چوک سے چاکی واڑہ تک ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ابلتے ہوئے کھلے مین ہول، گلیوں میں سیوریج کا پانی، 8 چوک پر گندگی کے ڈھیر، تعفن زدہ ماحول میں سانس لینا دشوار۔ بلاول بھٹو لیاری کی آواز سنیں، مسائل سے جان چھڑائیں، شہریوں کی اپیل۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر، آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں دوسرے روز بھی برف باری، تاوبٹ، اڑنکیل اور شونچھر کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ غزر میں برف باری کے بعد رابطہ سڑکیں بند، لوگوں کو مشکلات۔ اسکردو میں درجہ حرارت -9 تک گر گیا، گوپس -8، اسور -7، بگروٹ -5 اور کالام میں -3 ریکارڈ۔